مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین کو شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں۔ سامعین کرام، عموماً ذہنوں میں ایک سوال ابھرتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے اکثر ائمہ نے نہ لشکر کشی کی ہے، نہ کوئی فوج اکٹھی کی ہے، نہ دشمن کے خلاف ظاہراً میدان میں آ کے کوئی اقدام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر ائمہ کو اس وقت کے ظالم حکمرانوں نے شہید کیا۔ عزیزان محترم، جب ہم ان سوالوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے اگرچہ فوج اکٹھی نہیں کی ہے، اگرچہ ان کے خلاف خارج میں کوئی میدان نہیں سجایا، لیکن ائمہ علیہم السلام نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے ان ظالم لوگوں کے لیے، ان ظالم جو حکمران تھے، ان کے خلاف ایک میدان کھڑا کیا تھا۔ جب بھی ائمہ علیہم السلام اپنے علم کو، اپنے تقویٰ کو، اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے لاتے تھے تو وہ اشخاص جو ظالم تھے وہ امام کے علم، امام کے تقویٰ، امام کی پرہیزگاری کی وجہ سے ائمہ علیہم السلام سے ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے، کیونکہ لوگ ائمہ علیہم السلام کے تقویٰ، کردار کی پاکیزگی اور علم کی وجہ سے کھینچے چلے آتے تھے۔ عزیزان محترم، جس امام کی شہادت کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کو علمی خدمات کے حوالے سے اور مومنین کی خدمت کے حوالے سے وقف کیا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارا، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو امام علیہ السلام نے اپنی امامت میں گزارا ہے۔ امام علیہ السلام کا وہ حصہ، زندگی کا وہ حصہ جو اپنی امامت میں گزارا ہے، وہ کل 35 سال بنتا ہے۔ امام علیہ السلام کی 35 سالہ زندگی میں سے تقریباً 14 سال قید کی زندگی گزاری ہیں۔ امام علیہ السلام کی امامت کے وہ ایام جو جیل سے باہر تھے، اس کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو امام علیہ السلام نے اس وقت جو علمی خدمات انجام دیے اور شاگردوں کو جو پیدا کیا، اس کی بنیاد پر آج ہمارے پاس مسند امام کاظم علیہ السلام کے حوالے سے تقریباً 3000 احادیث موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے امام علیہ السلام نے سیاسی حوالے سے جو اقدامات کیے، اپنے چاہنے والوں کو بچانے کے لیے، چاہنے والوں کو مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے، ان میں سے ایک چیز امام علیہ السلام نے علی بن یقطین کو اس وقت کی حکومت کے اندر داخل کر دیا۔ امام علیہ السلام نے علی بن یقطین کو خصوصی طور پر اس لیے حکومت میں جانے کی اجازت دی تھی تاکہ اگر ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والوں پر کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کبھی کوئی مشکل آ جائے تو وہ اس کا سدباب کر سکے۔ اور اسی طرح سے امام علیہ السلام کے کردار اور گفتار کا اتنا اثر تھا کہ جہاں بھی امام علیہ السلام گفتگو کرتے تھے، لوگ امام کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، امام سے ہدایت لیتے تھے، امام سے کسب فیض کرتے تھے۔ اسی حوالے سے میں ایک واقعہ نقل کرتا چلوں کہ امام علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا، امام علیہ السلام نے دیکھا ایک کنیز گھر سے نکل رہی ہے اور اس گھر سے ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کنیز سے عرض کیا، اے کنیز خدا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ کنیز نے جواب دیا، اے شخص،
آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ گھر اتنا سجا ہوا اتنا خوبصورت ہے، یہ کسی آزاد کا ہی گھر ہے، اس کا مالک حافی ہے جو کہ ایک آزاد ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں عرض کیا کہ ہاں یہ ایک آزاد کا ہی گھر ہو سکتا ہے، کسی بندے کا نہیں، اگر بندہ ہوتا تو وہ یہ کام نہیں کرتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا جملہ ہی عرض کرنا تھا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ کنیز واپس جاتی ہے، وہ مالک سوال کرتا ہے اس کنیز سے کہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ کنیز عرض کرتی ہے کہ ایک شخص آیا تھا، عجیب قسم کا سوال کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آیا اس مکان کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ یہ آزاد ہے۔ اس شخص نے کہا ہاں یہ آزاد ہی ہو سکتا ہے، اگر یہ بندہ ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا۔ حافی اسی وقت ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے جوتے پہنے بغیر امام کے پیچھے دوڑتا ہے، امام سے آ کے ملتا ہے، امام کے قدموں پہ گرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، وہ ایک صالح اور مومن بندہ بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ امام کے کلام کا اثر تھا کہ اس شخص کو، ایک گناہگار کو، ایک متقی اور پرہیزگار انسان میں تبدیل کر دیا۔ امام کا دوسرا حصہ جو امام نے قید میں گزارا ہے، 14 سال کا عرصہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قید میں بند نہیں رکھا گیا، امام کو مختلف قیدوں میں گھمایا گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ 14 سال کا جو عرصہ ہے، اگرچہ ایک ساتھ ہی قید میں نہیں گزارے بلکہ وقفے وقفے سے درمیان میں آزاد کرتے تھے، پھر لے جا کے گرفتار کرتے تھے۔ اس طرح سے 14 سال تقریباً امام کے بنتے ہیں امام نے جیل میں گزاری۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جیل میں لے گئے، وہاں پہ دوسرے مظالم کے علاوہ روحانی اور عبادی طور پر بھی اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ناانصافیاں کرتے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے۔ عزیزان محترم، امام علیہ الصلوۃ والسلام جب قید میں تھے تو حاکم وقت نے ایک خوبصورت کنیز کو امام کے قید خانے میں بھیج دیا تاکہ امام کا امتحان لے سکیں، امام کے کردار کو پرکھ سکیں۔ یہ کنیز جب قید خانے میں جاتی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھتی ہے، ذکر اور عبادات میں مشغول ہیں، جب اس حالت کو دیکھتی ہے تو وہ کنیز خدا فوراً ہی منقلب ہو جاتی ہے اور امام کی اطاعت گزار بن جاتی ہے اور اسی وقت سجدے میں گر جاتی ہیں۔ جب یہ خبر حاکم وقت تک پہنچتی ہے جواسیس کے ذریعے سے، تو حاکم وقت اس کنیز کو بلاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اے کنیز، ہم نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ آپ نے وہاں جا کے کیا کر دیا؟ وہ کنیز عرض کرتی ہے کہ امیر المومنین، میں وہاں جب گئی تو میں نے دیکھا وہ عبادت میں مشغول ہے، وہ ذکر میں مشغول ہے، اس کی یہ حالت دیکھ کر میں متاثر ہو گئی اور میں مجبور ہو گئی کہ میں بھی سجدہ کروں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، میں بھی سر بسجود ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختلف مظالم ڈھائے گئے، جب ان سے کچھ نہیں ہوا، امام اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ لوگوں کو متاثر کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ جب یہ حالت آئی، دیکھا کہیں بھی کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، تو آخر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان بنا دیا اور سندھی بن شاہق کے ذریعے سے حاکم وقت نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ 4 غلاموں نے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور یہ آواز دے رہے تھے، یہ شیعوں کا امام ہے، آؤ دیکھو یہ رافضیوں کا امام ہے۔ اس طرح سے امام کے جنازے کو لا کر ایک پل کے اوپر رکھ دیا۔ الا رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اللہم